کیا آپ حلف دے کر یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ وہ پوڈ کاسٹ خصوصی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے ویورز کے لیے ریکارڈ کیا گیا؟ نظر آ رہا تھا آپ نے ایک شخص کو اعتماد میں لے کر آپ نے اس کی ایسی تیسی کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کام بدقسمتی کے ساتھ ہماری پوڈ کاسٹ کا کلچر بن گیا ہے. اگر ایک صحافی کہتا ہے کہ جناب میں اے کے ساتھ اختلاف کر رہا ہوں لیکن بی کا میں پٹھوں، تو یار تو بندے والی گل کر لو نا. پھر میں اس سے چپیڑ نہیں کھاؤں گا، اس سے کھا لوں گا. تو یار کوئی کرنے والی گل کرو، جرنلزم تو نہیں ہے نا. ساڑی ہے کہ چلا دے شکر اتنا زور ہے اللہ دے فضل نال کہ ہم بندہ پکڑ کے چوک میں ننگا کر سکتے ہیں اگر وہ بدبخت ہے. تو ہم یہ نہیں کرتے ہیں کہ پہلے اس کو سر پلیز سر بات کر لیں، سر دیکھ لیں آ جائیں، اور اس کے بعد آ کر اس کی منجی ٹھوکنے کی کوشش کریں. یہ جرنلزم کی پیرامیٹرز نہیں ہیں. ہاں آپ کی پوڈ کاسٹ بہت اچھی چلی، لوگوں نے اس کو بہت اچھا دیکھا. آپ کے جن کے لیے ریکارڈ کی تھی، جن ویورز کے لیے، انہوں نے اس کو سراہا. یو آر ڈن ود یور جاب. آپ نے اپنے حصے کا کیک کھا لیا ہے نا، موجہ مارو یار. نون لیگ نے 10 اچھے کام کیے، حوصلہ کریں، آئے بتائیں. آپ کیوں نہیں بتاتے؟ کیا مریم گورنمنٹ جو ہے، میں بہت بڑا کریٹک ہوں اس گورنمنٹ کا، لیکن میں خود دیکھتا ہوں 10 اچھے کام ہو رہے ہیں. سینہ چوڑا کر کے فخر سے بتائیں کہ اللہ کے فضل سے پوری دنیا کے سامنے سینہ ٹھوک کے بھارت کو جواب دیا ہے کہ یہ اس طریقے سے گفتگو کر کے جن اینکر کا آپ ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے یہ گفتگو کرنے کے بعد اس سے کیا کمایا ہے سوائے اس کے کہ آج لاکھوں لوگ ان کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھ رہے، جو ان کے اپنے چاہنے والے بھی ہیں. تو مجھے تو لوز کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میں تو چاہتا تھا کہ مجھے پتا تھا، میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں، آپ نے تسلی سے سننا ہے. مجھے انصاف کے بارے میں پتا تھا کہ یہ خاص پولیٹیکل جماعت جو اس وقت کلٹ بن چکی ہے پاکستان کے معاشرے کے لیے، یہ اس کے فرنٹ مین ہے. مجھے یہ ساری باتیں پتا تھی. اس کے باوجود میں نے کھلے دل کے ساتھ انہیں مدعو کیا بڑے اچھے طریقے سے، اور ان کی تمام شرائط مانی. ان کی شرائط کے اوپر انہوں نے شرط رکھی تھی کہ میں 50 منٹ کا انٹرویو نہیں کروں گا، مجھے کم از کم 2.5 گھنٹے دیں. میں نے کہا نہیں، آپ 1.5 گھنٹہ لے لیں. انہوں نے کہا نہیں 2.5 گھنٹے. میں نے ان کو 3 گھنٹے دی. باقی آپ دیکھیں، ان سے پہلے ایک انٹرویو تھا، وہ ایک دوسری جماعت کے فرنٹ مین تھے، وہ انٹرویو بھی اپلوڈ ہو چکا ہے. انہوں نے کتنے ڈیسنٹ انداز میں کیا ہے، اور میں نے وہی بات کی ہے جو حق بات تھی، چاہے ان کو بری لگے چاہے اچھی لگے. تو یہ جو صاحب تھے، ان کو میں نے 3 گھنٹے دیے تاکہ کوئی پروپیگنڈا نہ کر سکے اس حوالے سے جو ہمارا رونا اتنے عرصے سے ہے کہ پاکستان میں ایک خاص سیاسی جماعت ایک کلٹ بن گئی ہے، اور وہ اپنے یوٹیوبرز کے ہاتھوں یرغمال ہوئی بھی ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں ان کو عوام کے سامنے ایکسپوز کرنا چاہتا تھا کہ دیکھ لیں کہ ہم نے کون سی جنریشن پروڈیوس کی ہے، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کس قسم کی پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں. تو میں تو اس میں کامیاب ہو گیا ہوں. رہا معاملہ ان کے مس بیہیو کرنے کا، تو وہ انہوں نے لوز کیا، میں نے تو کچھ لوز نہیں کیا. میں نے تو اخلاق نبوت کے ساتھ ان کی ساری چیزیں برداشت کی. ان کے ایک ایک جھوٹے الزام کا میں نے جواب دیا، اور میرے لیے احترام کا رشتہ اس اعتبار سے بھی تھا کہ وہ سید تھے، اور اس اعتبار سے بھی تھا کہ وہ میرے گیسٹ تھے، اور اس اعتبار سے بھی تھا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ میں اس ایک بندے کو جب عوامی لیول پہ ایکسپوز کروں گا تو میرا درد لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کہ اس پولیٹیکل جماعت نے لوگوں کو کتنا جذباتی بنایا ہے کہ نہ انہیں بات کرنے کی تمیز ہے، نہ انہیں گفتگو کرنے کا ڈھنگ آتا ہے، نہ انہیں کسی کے بارے میں الزامات لگاتے ہوئے ذرا سی بھی کوئی حیا آتی ہے یا خوف خدا آتا ہے. اور وہ آپ نے آبزرو کر لیا. اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، مجھے اگر پتا ہوتا کہ آپ نے یہ سوال کرنا ہے تو میں شاید آپ کو یہ سوال بھی نہ کرنے دیتا، کیونکہ جب یہ کلپ لادہ سے بلال بھائی چڑھائیں گے نا، اور ظاہر ہے ان کے تو دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ مجھے کلپ مل گیا ہے، تو سب سے پہلے آپ کے اوپر انہوں نے اعتراض کرنا ہے کہ آپ کو بھی کسی نے پلانٹ کیا ہے. اس لیے میں نے آپ سے پہلے پوچھ لیا ہے کہ آپ پلانٹڈ تو نہیں ہیں. حالانکہ یہ سارے کے سارے لوگ اس اعتبار سے پلانٹڈ ہیں کہ یہ اپنے بیانیے کے غلام بن چکے ہیں. تو میں نے اس لیے آپ سے کلیریفائی کیا، اور خصوصاً جو یورپ اور امریکہ میں یا ہمارے اوورسیز بیٹھے ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو پاکستان کی گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں پتا کہ یہاں کس قسم کا کلٹ پروڈیوس ہو چکا ہوا ہے ایک پولیٹیکل لیڈر کی محبت میں. آج والی آپ پوڈ کاسٹ دیکھیں، مجھے نہیں پتا تھا، اس میں چند چیزیں مجھے پتا تھیں، بہت ساری چیزیں انہوں نے مجھے بتائیں کہ کیا کچھ مذہب کے ٹچ کے نام کے اوپر لوگوں کے عقیدے خراب کیے گئے. تو میرا خیال ہے عوام میں ایکسپوز ہو گئے ہیں. آپ اکیلے نہیں ہیں. میں آج صبح کی درجنوں ای میلز کے جواب دے بیٹھا ہوں جی، کٹر پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی بھی اور اپنے سٹوڈنٹس کی بھی، اور سب نے ایک ہی گلہ کیا ہے کہ ایسے بدتمیز آدمی کو آپ نے سامنے کیوں بٹھایا. یہ بدتمیز وہ کہہ رہے ہیں، میں یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، میری پوسٹ کا تقاضا نہیں کہ میں ایسے بولوں. تو میں نے سب کو یہی کہا کہ اگر میں ان کو سامنے نہ بٹھاتا، میں ان کی گفتگو کا علمی جواب نہ دیتا، تو میں کس طرح ایکسپوز کرتا ہے کہ یہ کون سی بریڈ پروڈیوس ہو گئی ہے یہاں پہ.
لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس فتنے کا خاتمہ بھی جس طرح مولویوں کے فتنے کا خاتمہ اس پلیٹ فارم کے حصے میں آیا نا, اس کلٹ کی اصلاح کا بیڑا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کیا کہ ہم اس بیڑے کو اٹھائیں الحمدللہ, اور پازیٹیولی ہم پیار محبت سے اس کو ٹیکل کرتے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے 35 منٹ صرف ایک سوال پہ لگائے ہیں کہ جی آپ کو کسی نے لانچ کیا اور میرے پاس دلیل ہے, اور دلیل انہوں نے نکالی ایک ایسی عجیب طریقے سے, اور اس کو جس طرح پریزنٹ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. میں نے کہا سید صاحب مجھے کوئی دلیل پیش کریں, تو دلیل تو انہوں نے جو پیش کی وہ آپ کے سامنے ہے. دلیل انہوں نے یہ پیش کی کہ آپ سوال فیڈ کرتے ہیں. الحمدللہ میں سینکڑوں پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروا چکا ہوں, آج تک مجھے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میں نے کسی کو سوال فیڈ کیا ہو یا میں نے کسی کو کہا کہ یہ سوال نہیں کرنا اور وہ یہ کہے کہ میں نے کرنا ہے تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. مثلا میں نے بھٹی صاحب کو منع کیا تھا کہ خان صاحب سے متعلق آپ نے سوال نہیں کرنا, لیکن انہوں نے کہا اینکر میں میری مرضی چلے گی, میں کچھ نہ کچھ تو پوچھوں گا. میں نے کہا جب پوچھیں گے تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا. یہاں پہ بھی لوگ آتے ہیں, میں کچھ نہیں کر سکتا, سوال پوچھیں گے میں جواب دوں گا کیونکہ میں پابند ہوں. تو میں نے وہ سوال فیڈ کروانا تھا کہ جو میں پچھلے 6-7 سال میں درجنوں دفعہ بتا چکا ہوں کہ ننگے پاؤں جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب مدینہ شریف میں گھومے یہ کوئی شریعت نہیں ہے, یا انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ پاک پتن پہ جا کے سجدہ کیا, حالانکہ ان کے ہر خطبے کا اور جلسے کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ہوتا ہے, جو مجھے بڑا پسند ہے پرسنلی. ان کو یہ زیب نہیں دیتا تھا. تو میں آلریڈی اتنی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں, ان سے میں نے یہ سوال کروا کے کیا نکالنا تھا. میری وہ ویڈیوز لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہوئی ہیں. وہ تو انہوں نے ہمارے جب ٹیم ممبر کو کہا کہ میں جیل سے پرانے والے واقعات جو 1.5 سال کی سٹیٹمنٹس ہیں, اب وہ مکر گئے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے کوئی خان صاحب سے متعلق سٹیٹمنٹس کو ذکر نہیں کرنا تھا, تو میں نے تو اور کچھ پوچھنا تھا. اب سب کو پتا ہے کہ یہ بھی وہ جھوٹ بول رہے تھے. جھوٹ اتنی بری چیز ہوتی ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو دوسرا جھوٹ بولنا پڑتا ہے, دوسرے کو چھپانے کے لیے تیسرا بولنا پڑتا ہے, اور یہی کام ان کے مہاتما صاحب بھی کرتے ہیں. جھوٹ پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, یو ٹرن پہ یو ٹرن, یو ٹرن پہ یو ٹرن, اور اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑتا ہے. بہتر ہے کہ آپ جو سیدھی بات ہے وہ کریں. تو میں نے ان کو اس پہ کہا کہ سید صاحب آپ دلیل پیش کریں. وہ آپ کے سامنے دلیل وہ پیش نہیں کر سکے. 4 بیانات انہوں نے بدلے, اور اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ عوام یہ سوچتے ہیں. تو میں نے کہا عوام تو یہ بھی سوچتی ہے کروڑوں کی تعداد میں, لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہے, کہ عمران خان صاحب یہودی ایجنٹ ہیں. کیونکہ مولا فضل الرحمان صاحب کے ماننے والے تو آپ کو پتا ہے صرف 5 لاکھ تو مدارس کے اسٹوڈنٹ ہیں پنڈی اسلام آباد اور ارد گرد, اور ماننے والے ان کے کروڑوں میں ہیں. تو ظاہر دیوبندی فرقہ تو سارا ان کو مانتا ہے اپنے لیڈر کے طور پہ. کم از کم پاکستان میں اس وقت 8 سے 10 کروڑ دیوبندی تو موجود ہیں, تو ان کو لیڈر وہ مانتے ہیں. ایون انڈیا کے علماء بھی مانتے ہیں ان کو لیڈر. تو وہ تو کہتے تھے کہ دلیل میں ہوں کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کوئی مذہبی ٹچ نہیں لگاتے, کسی کی لائف کو ونریبل نہیں کرتے. تو میں اپنے تمام اسٹوڈنٹ سے بشمول آپ کے اور بلال بھائی کے یہ ریکویسٹ کروں گا. میں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ جو میرے ٹیم ممبرز ریکارڈنگ کے وقت 15-20 بیٹھے ہوئے تھے, ان میں سے کسی نے بدتمیزی کر کے پوڈ کاسٹ رکوانے کی کوشش نہیں کی. یہ بھی میری تربیت کا اثر تھا, کیونکہ میں نے ان کو بالکل سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ جو بھی بولے گا وہ اپنی تربیت کو شو کرے گا. آپ کا جب استاد جواب دے رہا ہے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. الحمدللہ میرے صبر و تحمل نے پے کیا ہے, اور الحمدللہ اس کلٹ کے اوپر ایک ایسی چوٹ لگی ہے کہ جس کی شرمندگی کو چھپانے کے لیے یوٹیوبرز کلپ پہ کلپ بنا رہے ہیں, لیکن جب کوئی بندہ وہ پوری پوڈ کاسٹ دیکھتا ہے تو وہ یوٹیوبرز اپنی منجی ٹھکوا رہے ہیں, جو اپنے تھمبنیل پہ لکھ رہے ہیں کہ انجینئر صاحب کی منجی ٹھک گئی. اب ان لوگوں کا علمی لیول یہ ہے, اور ان بیچاروں نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہیں کہ منجی تو ان کی اپنی ٹھکی ہے, ان کے مہاتما کی ٹھک گئی ہے, ان کے بڑوں کی ٹھک گئی ہے. کہ ایک بندہ بالکل صبر و تحمل سے آپ کا سوال سنتا ہے, اس کے بعد جواب دیتا ہے آپ کو, اور آپ کی ایک ایک بات کو ریبٹل کرتا ہے, اور آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ لوکی کہتے ہیں. وہ لوکی تو بہت کچھ کہتے ہیں, لوگوں کے کہنے پہ تو نہیں ماننا. آپ ایک مسلمان پہ الزام لگا رہے ہیں تو آپ نے اس کو ثابت کرنا ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہمیں فائدہ ہوا ہے. اور یہ کہنا کہ جی ہم فلاں کو بلائیں فلاں کو نہ بلائیں, نہیں. میں نے تو عمران ریاض کو بھی بلایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جو ان کے سب سے بڑے گرو ہیں, یا چلے گرو کا لفظ برا لگے گا ان کو, یعنی سب سے بڑے ان کے مہاتما ہیں, ریسپیکٹیبل پرسنالٹی. گرو بھی ویسے ریسپیکٹیبل پرسنالٹی. میں نے تو ان کو بھی دعوت دی ہوئی ہے کہ آئے ہیں, بیٹھے ہیں, آپ نے 5 الزامات مجھ پہ لگائے تھے تو آپ ان کو ثابت کریں. تو نہ وہ پہلے کر سکے نہ آدھا کر سکیں گے, اور اللہ کا شکر ہے کہ سچائی لوگوں کے سامنے کھل گئی ہے الحمدللہ. ٹھیک ہو گیا. میرے خیال میں نے آپ کو کافی ٹائم دے دیا. آپ اپنا سوال اب دوسرے والا کر لیں. ایک سوال آپ کا ہو چکا, اس کے اوپر مٹی ڈال بس. وہ الحمدللہ اس وجہ سے بھی بہت بڑا خیر ہے. الحمدللہ میرا اب غصہ کافی ٹھنڈا ہو گیا. میں پھر اللہ واحد کی قسم کھاتا ہوں, با خدا
میں نہ مجھے کسی نے بولا ہے، یہ میں نے اپنے دل سے، کیونکہ صرف میری نہیں، بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش تھی یہ سوال کرنا، اللہ نے میرے نصیب میں رکھا، اور اپنے استاد کی بات سن کے، ظاہری بات ہے ہماری سوچ ایک لیول تک ہے، آپ نے جس طرح اس کو ڈیفائن کیا کہ میں نے لوگوں کو یہ پتہ لگ گیا، یہ اللہ کا کرم ہے، تو مجھے اب یہ بات سمجھ جی مجھے پتا تھا کہ وہ مس بہیو کریں گے، مجھے پتا ہے کہ انہوں نے، جی ہمیں پتا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے، ہم سلیکٹو لوگوں کو نہیں بلاتے ہیں، ہم ہر شخص کو بلاتے ہیں اس کے نمبر کے اوپر. ان کی سفارش بھی تھی، ایک ہمارے قریبی دوست ہیں جو عمران ریاض اور میرے مشترکہ دوست ہیں جنید بھائی، جنید سلیم صاحب نہیں ہیں، ایک اور جنید صاحب ہیں لاہور کے، انہوں نے سفارش کی تھی کہ علی بھائی میرے کہنے پہ نا ان کو ایک دفعہ پہلے بلا لیں. تو میں نے جب ان کا پروفائل دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ زیادہ سوٹیبل پرسنالٹی ہے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ بدتمیزی کریں گے، ان کا سٹائل بدتمیزی کا ہے، اور یہ جس طریقے سے گفتگو کریں گے یہ اپنا سارا درد سامنے رکھیں گے، اور پبلک کو پتا چل جائے گا کہ عمران خان صاحب نے تربیت کر کے یہ پروڈکٹ پاکستان میں پروڈیوس کی ہے، تو لوگوں کو پتا چل جائے گا. تو جو بات میں روتا تھا کہ خان صاحب کی پروڈکٹ اس طرح کے لوگ ہیں، وہ لوگوں کو پتا چل جائے گا. اسی لیے میں پورا روزہ رکھ کے بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے کوئی مس بہیو نہیں کرنا، نہ میں نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ مس بہیو کیا ہے. اور چلیں آپ کی وساطت سے لوگوں کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ جن کو یہ خمار ہے نا کہ جتنے اوورسیز ہیں یا یو کے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں